لیکن قرآن اللہ کے محبوب کے سینے پہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. دروازہ نبوت کا بند کر دیا گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی. اب اگر اس کتاب میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو قیامت تک آنے والی مخلوق ہدایت اور روشنی کہاں سے لے گی؟ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حجت کرے گی میرے پاس تو کوئی چشمہ صافی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی ایسا نسخہ نور ہے ہی نہیں تھا جس سے میں زندگی کی راہیں تلاش کر سکتا. تو ان کی حجت تمام کر دی. قیامت تک کے لیے کتاب کو اصل زبان میں، اصل صورت میں اور اصل مفہوم کے ساتھ اور اس کی زیر زبر کے تغیر کے بغیر باقی رکھا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ میرے پاس نور اور اجالا اور روشنی نہیں پہنچی. تو یہ کتاب اپنے اصل رنگ میں، اصل آہنگ میں اور اپنی اصل لغت اور زبان کے اندر آج بھی دنیا کے اوپر باقی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کتاب سے زندگی، روشنی اور نور پا کر کے اپنے اندھیرے اندر کے اور ظلمتیں مٹا سکے. تو اس کا یہ چوتھا حق تھا کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن کیا جائے. قرآن مجید ترغیب بھی دیتا ہے، قرآن مجید ترہیب بھی دیتا ہے. یہ قرآن مجید کے مضمون ہیں. دیکھیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے یا ترغیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے. یعنی یا ڈرایا جاتا ہے، تنزیر کی جاتی ہے، اور یا پھر ان کو تحریص دلائی جاتی ہے، لالچ دے کے کسی کو قریب کیا جاتا ہے، یا پھر کسی کو جو ہے وہ خوف دے کر کے قریب دیا جاتا ہے. قرآن مجید نے یہ دونوں اسلوب اختیار کیے. قرآن مجید کی زیادہ تر آیات جو ہیں وہ ترغیب اور ترہیب پر مشتمل ہیں. اگر 2 رکوع آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو 2 رکوع میں روزانہ کی بنیاد پر ترغیب بھی ملے گی، ترہیب بھی ملے گی. یعنی جنت کی تحریص دلائی جائے گی اور جہنم کا ڈر دیا جائے گا. جنت کے نقشے بیان ہوں گے اور جنت کے اندر بہتی نہریں، پھوٹتے جھرنے، اور وہاں کوثر، سلسبیل اور خوبصورت وادیاں اور گھنے سائے اور پکے ہوئے پھل اور موتیوں کے محل، اور وہ سارا جمال نقشہ کھینچتا ہے قرآن. اور دوسری طرف جو ہے وہ بھڑکتے ہوئے شعلے اور مائع غسلین اور وہ ساری کہانیاں جو جہنم کی ہیں قرآن وہ بیان کرتا ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے. اس لیے اگر صرف 2 رکوع روزانہ کی بنیاد پہ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کا معمول بن جائے تو پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے ہدایت انسانی، اور ہدایت انسانی نصیب ہوتی ہے ترغیب کے ذریعے سے یا ترہیب کے ذریعے سے. مجھے معاف کیجئے گا اگر میری بات کسی کو تلخ لگے. یہ 2-3 اشروں سے ہمارے مسلک میں بالخصوص ترغیب اور ترہیب کا مذاق اڑایا جاتا رہا. بالخصوص ہماری محافل نعت میں یہ جو بے عمل نعت خواں آئے اور شریعت کے مزاج سے آشنا بھی نہیں تھے، اور ایسے شعراء کے کلام انہوں نے پڑھے کہ جس میں شریعت کا واضح تمسخر اڑایا جاتا تھا. کبھی جنت کا مذاق اور کبھی جہنم کی تحقیر کی جاتی ہے. ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور لوگ اس کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں. میاں اسی جنت کا تذکرہ جس کی تحریص رب نے قرآن میں دلائی ہے. قرآن کے ورق پہ جنت کی تحریص دلائی گئی ہے، اور یہ مضمون ہے قرآن کا. اور انبیاء اور یہ شان لے کر آئے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی 2 صفتیں ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. مبشر بشارت دینے والے اور نذیر تنذیر کرنے والے، ڈر سنانے والے. یہ حضور کے بھی 2 اوصاف ہیں، اور قرآن مجید کے مضامین ان 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. تنذیر اور تبشیر کے ذریعے قرآن بلاتا ہے. اور ہمارے سٹیج پہ کیا ہوتا رہا کہ کبھی تبشیر کا مذاق اڑایا گیا، کبھی تنذیر کا مذاق اڑایا گیا، کبھی جنت کا مذاق اڑایا گیا، ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اللہ اکبر، اور کبھی جہنم کا مذاق اڑایا گیا. وہ ایک بولنے لگا کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے پسینہ. تو ہمارے استاد فرمانے لگے کہ بیٹے اب تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. وہ عمر جس کو میرے حضور فرماتے ہیں کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، اور وہ بھی ایک دن رو رہے تھے اور کہتے برابر سرابر بھی چھوٹ گئے تو غنیمت سمجھیں گے.
جن کی ساری زندگی تقوی سے عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو بیٹھے ہوئے شاخ پہ دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں چڑیا کتنی موج ہے تیری، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اڑ کے چلی جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان قبر پہ رو رہے ہیں تو کسی نے کہا عثمان یہ کیا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی ہے اور یہ ان کا تقوی ہے، اور تقوی کا عالم یہ ہے۔ صاحبو کہیں غلطی میں نہ رہ جانا، کہیں غلطی میں کہیں مغالطے میں، ترغیب اور تبشیر یہ دونوں مزاج ہیں قرآن کے، نبی مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کرم دی آس ہے مینو نالے ڈر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بات جو ہے وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مجھے یہ امید ہو، یہ مجھے پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں امید رکھوں گا شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں، اور اگر مجھے پتہ چلے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے درمیان ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی حلاوت پھر بندے کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خوف ہو تو اتنا، امید ہو تو اتنی۔ لیکن جب میں بھی اگر واز کرتا ہوں، اگر میں تنزیر اتنی کر دوں کہ لوگ رحمت سے مایوس ہو جائیں تو میرا جو واز جو ہے اس کا بیلنس نہیں ہوگا، اور اگر میں جو ہے وہ تبشیر اتنی کر دوں کہ لوگ بے خوف ہو جائیں تو پھر بھی میں واز کرنے کا حق نہیں رکھتا، میں اس کو بین کروں گا۔ اور قرآن مجید کے ورق پہ آپ دیکھ لیجئے، جہاں تنزیر آتی ہے ساتھ تبشیر بھی آتی ہے، جہاں تبشیر ہے ساتھ پھر تنزیر بھی آ گئی۔ اس لیے اس طرح قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ ایمان جو ہے وہ اس کیفیت میں رہے۔ تو اس لیے نعت خواہ ہوں یا پیر ہوں، یہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ جو مرضی کرتے پھرے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ پیر صاحب نے اپنے مفاد کے لیے یہ سوچ ڈیولپ کی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ قریب کرنے کے لیے لوگوں کو یہ لالچ تو دیا ہوگا، لیکن ہم تو پیر اس کو مانتے ہیں جس کی صحبت میں جا کے خوف خدا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور اس کے بعد پھر قبر اور ہم ساری زندگی کسی مغالطے میں رہیں۔ تو قرآن کا اسلوب ہے تبشیر کا اور تنذیر کا، اور ان دونوں سے مقصود ہدایت انسانی۔ تو ہدایت انسانی کے لیے ہمیں کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عمر کے ایسے حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب اس کو سمجھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جا کے بیٹھے اور ان سے قرآن مجید سیکھیں اور اس کے مفاہیم و مطالب کو بیان کریں، اور اپنی زندگی کی راہیں اس سچی کتاب کی روشنی کے اندر مرتب کر لیجئے گا۔ زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج جو میرے پاس فرصت ہے کل نہیں ہوگی، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نے، روز وقت نہیں آتا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج نہیں کل ہر کوئی پچھتائے گا، لیکن کیا فائدہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آنکھیں کھلے گی۔ اس وقت کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا زندگی بدل پچھتاوا ہوگا۔ تو آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں۔